یہ زبان اللہ پاک نے بولنے کے لیے دی ہے، وہ یاد رکھنا جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دی ہے، یہ اللہ نے اپنا ذکر بولنے کے لیے دی ہے، یہ اللہ پاک نے اپنے محبوب پہ درود پڑھنے کو دی ہے، یہ اللہ نے قرآن پڑھنے کو دی ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی اچھی باتیں کرنے کے لیے دی ہے، ٹھیک ہے جی، جھوٹ بولنے کے لیے نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، وہ جہاں لعنت ہے وہ سارا دن ہی ہم وہی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ نے ذکر کے لیے دی ہے۔ میرے دادا پیر و مرشد رومی اثر غزالی دوران عباس ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ، بڑے لوگ بڑی باتیں، آپ نے ساری زندگی حضرت جی اسلام کی اپنے منفرد انداز سے تبلیغ کی، اپنا ایک خاص انداز رکھتے تھے، جیسا بندہ آنا اس کو اسی طریقے سے سمجھا کے بات بھیج دینا ہے۔ وہ ایک دن ہوا اس طرح کہ آپ کے پاس نا ایک بڑا امیر کبیر آدمی آیا، اس کا پہناوا بتا رہا تھا کہ اچھے خاصے پیسے ہیں، گھڑی بڑی قیمتی، کوٹ بڑا اعلیٰ، شوز بڑے اچھے، کپڑے بڑے بہترین، وجوہ سے آنے والی پرفیوم کی خوشبو بھی بتا رہی تھی میں کافی مہنگی ہوں حضرت۔ وہ حضرت کے پاس آیا، آ کے بیٹھ گیا، اس کا یہ والا دانت نہ ٹوٹا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، اور یہ جو فرنٹ کے دانت ہیں نا اگر یہ ٹوٹے ہوں تو آپ نے جب بھی بات کرنی ہے یا مسکرانا ہے یا کسی بھی حوالے سے منہ کھولے گا تو ظاہر ہے نظر آئیں گے اور بندہ اچھا بھی نہیں لگتا۔ وہ آیا چلا گیا، پھر دوسری بار آیا، پھر چلا گیا، پھر تیسری بار آیا، پھر چلا گیا، چوتھی بار آیا، کرم ہو گیا حضرت۔ اور جب چوتھی بار آ کے جانے لگا نا حضرت کا ہاتھ چوم کے، تو آپ نے ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے وہ دلوں کو موہ لینے والے انداز میں فرمانے لگے، بھائی جی تڑے کپڑے دس دینے کہ اللہ نے واوے پیسے دیتے ہیں، کڑی بڑی چنگی ہے، کوٹ بڑا چنگا ہے، کپڑے بڑے چنگے نے، جوتی بڑی چنگی ہے، جڑی پرفیوم دی خوشبو آندی پی وہ بھی دستیب میں واوی مہنگی ہیں، تو جب اللہ نے اتنا دیا ہے تو یہ دانت کیوں نہیں لگوا رہے؟ دیکھو نا اس دانت کے بغیر کتنے، وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کوجے کوجے لگ رہے ہو، ہم اس کو پتہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ بوڑا، کیا کوجے کوجے لگ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، کیونکہ دل سے نکلی تھی سیدھی دل میں گئی ہے، کیونکہ دکھ کی بات یہ اب ہماری دل سے نکلتی نہیں، اس لیے پھر دل میں جاتی بھی نہیں ہے، ہماری بات صرف زبان تک ہے، اس لیے وہ بھی زبان تک ہی رہ جاتی۔ جس دن ہماری باتیں بھی دل سے نکلنا شروع ہو گئی نا، پھر اس دن یہ سامنے بیٹھے لوگوں کے دلوں پہ ضرور دستک دیں گی جا کے، کیونکہ ابھی ہم خود ادھر ہیں، ابھی ادھر والا معاملہ نہیں آیا۔ جس دن ہم بھی ادھر پہنچ گئے نا تو پھر وہ جو سامنے بیٹھے ہیں پھر ان کے دلوں پہ دستک ہوگی، دل سے نکلی تھی دل میں اتر گئی حضرت۔ وہ بندہ آگے نا جذبے میں عرض کرتا ہے، حضرت ان تانوں منہ اس دن ہی وکھاواں گا جدن داند لگوا لاں گا۔ یہ بات ہے 1980 کی، تب تو میں خود بھی پیدا نہیں ہوا تھا، اس وقت شاید سیالکوٹ میں کوئی اکا دکا ڈاکٹر ہو دانتوں کا، یہاں ہوئی نا، امیر آدمی تھا، گاڑی باہر کھڑی تھی، ڈرائیور تھا، اس کو کہا چل لاہور، سیدھا لاہور گیا، ہفتہ ڈیڑھ گزارا، دانت لگوایا، لگوا کے گھر بھی نہیں گیا، سیدھا حضرت کی بارگاہ میں، اور منہ کھول کے نا دانت دکھا کے حضرت کو پوچھتا ہے، حضرت دیکھو حضرت دانت صحیح لگ گیا۔ آپ بڑے خوش ہوئے، یار بندے نے بڑا پیرا دیا بات پہ، بڑی بندے نے بات مانی ہے۔ تو حضرت نے نا اس کی تھوڑی سی تعریف کر دی۔ اللہ حضرت بڑا کم کلام کرتے تھے اور حضرت کا اتنا روب تھا کہ کسی میں بھی ہمت نہیں پڑتی تھی حضرت کی موجودگی میں کوئی بات کر جائے، اتنا روب تھا حضرت کا۔ وہ آپ نے تھوڑی سی گفتگو فرمائی، آپ نے فرمایا داند بھی صحیح لگ گیا ہے تو داند لگنا تسی بھی صحیح لگن دے دے، بس حضرت کی اتنی بات کرنی تھی۔ اب وہ شروع ہو گیا، عرض کرتا ہے حضرت آپ کو کیا بتاؤں، جس ڈاکٹر نے یہ دانت لگایا وہ کتنا خوبصورت تھا، اس کے نین نقش بڑے زبردست، اس کے بال بڑے زبردست، اس کی گھڑی بڑی اعلیٰ، اس کی ٹائی بڑی اعلیٰ، اس کا پینٹ کوٹ بڑا زبردست، اس کا یہ بڑا اعلیٰ، اس کا وہ بڑا اعلیٰ، اور اینڈ پہ کیا کہتا ہے، اور حضرت اس نے ایک دانت لگانے کا مجھ سے 1000 روپیہ لیا ہے۔ یہ 2022 کا 1000 نہیں کہ اب تو 1000 کا آتا ہے، کچھ نہیں ہے حضرت، یہ 1980 کا 1000 تھا، اور 1980 میں 1000 ہوتا کسی کے پاس تھا حضرت۔ وہ 54 کا دور تھا، وہ 58 کا دور تھا، اس دور میں 54 58 چلی کرتی تھی حضرت۔ تب تو حضرت 54 کی بھی چیز لے کے آتے تھے تو جھولی فل ہو جایا کرتی تھی حضرت، عید ملتی تھی حضرت۔ 1900 مجھے خود یاد ہے حضرت جی، یہ 1987 88 جب میں بھی کو 5-6 سال کا ہو گیا، 1 روپیہ 2 روپیہ عید ملا کرتی تھی حضرت جی۔ تو اب تو بس کیا بات کریں حضرت جی، 1980 کا 1000۔ برانڈ پیرز کرتا ہے حضرت ڈاکٹر نے ایک دانت لگانے کا مجھ سے 1000 روپیہ لیا ہے حضرت، 1980 کا 1000 حضرت۔
جی جب وہ چپ کر گیا، جملے ختم ہو گئے، لفظ ختم ہو گئے اس کے، پھر حضرت بولے، آپ نے فرمایا پائیا جڑے ڈاکٹر نے 1000 لے کے صرف ایک ہی دند لایا ہے، پیسے لے کے لایا انج نہیں لایا، 1000 لے کے صرف ایک دند لایا ہے، تو دی پورے گن کے 10 منٹ تعریف کیتی ہے۔ وہ اللہ دیا بندیا، جس اللہ نے لیا بھی کھ نہیں تے پورے 32 لائے نے کدی وہی بھی اینی کیتی ہے؟ کچھ بھی نہیں لیا بیٹا، کیا لیا اس نے تم سے؟ دل لگایا کچھ بھی نہیں لیا، گردے دیے کچھ بھی نہیں لیا، پھیپھڑے لگائے کچھ بھی نہیں لیا، آنکھیں دی کچھ بھی نہیں۔ جاؤ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ کے جسم کے جتنے ظاہری باطنی اعضاء ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے۔ جاؤ کسی ایسے بندے سے جا کے پوچھو جس کا گردہ کام نہیں کر رہا کہ اب گردہ کتنے کا ملتا ہے؟ جاؤ پوچھو، جا کے پوچھو حضرت جی اوپن ہارٹ سرجری ہے وہ کتنے میں ہوتی ہے؟ پوچھو جا کے۔ جو لیور ٹرانسپلانٹ ہے وہ کتنے میں ہوتا ہے؟ اس نے تو لیے ہی کچھ نہیں۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے چند نعمتیں رکھی ہیں۔ اللہ قرآن میں تو اللہ خود کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو اگر گننا چاہے بھی تو میری نعمتیں گن نہیں سکتا۔ یہ تو میں نے چند نعمتوں کا نام لیا، آنکھیں ہیں، زبان ہے، دل ہے، گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، چند نعمتوں کا میں نے نام لیا۔ اللہ تو فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بندے اگر تو چاہے بھی نا، شمار کرنا چاہے میری نعمتوں کو، تو میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتا۔ ہاں یار، اس نے بڑا ہم پہ کرم کیا ہے، تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی پھر اس کا شکریہ ادا کریں، ہم بھی اس کا ذکر کریں، اس کے محبوب علیہ السلام پہ درود پڑھیں۔ زبان دی ہے، جاؤ جا کے کبھی کسی گونگے سے پوچھو زبان نہیں تو کیسا لگتا ہے، بتا تو نہیں سکے گا آپ کو، لیکن اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسو تمہیں بتائیں گے کہ زبان کے بغیر کیسا کیسا ہے۔ اللہ نے دی ہے یار، ہم شکر ہی نہیں ادا کرتے۔ نہ دیتا تو ہم کیا بگاڑ دیتے اس کا؟ جس کو نہیں اس نے دی اس نے کیا بگاڑ دیا حضرت اس کا؟ جس کو اس نے آنکھیں نہیں دی اس نے کیا بگاڑ دیا اس کا؟ جس کے گردے کام کرنا چھوڑ گئے اس نے کیا بگاڑ دیا اس کا؟ جس کو ہارٹ اٹیک آیا اس نے کیا بگاڑ دیا اس ذات کا؟ بگاڑ سکتے ہی کوئی نہیں حضرت۔ کہاں ہم کہاں وہ ذات حضرت، ہم کیا پدی کا شوربہ۔ الحمدللہ رب العالمین تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے بندے کیوں نافرمانی کرتا ہے؟ شکر کر، اس نے تجھے حضرت انسان بنایا ہے۔ اگر تجھے مینڈک بنا کے کسی چھپڑ میں کر تو اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ شکر کر، حضرت انسان بنایا۔ اگر تجھے الو بنا کے کسی درخت پہ بٹھا دیتا تو کیا کر سکتا تھا؟ تو کر ہی کچھ نہیں سکتا ہے۔ جتنے الو ہیں انہوں نے کیا کر لیا اس ذات کا؟ شکر کر، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا تجھے، لیکن تو نہ شکری پہ اتر آیا۔ اب کہیں گے جی مولوی صاحب نے شکری کی ہوئی، ہاں بیٹی یہ نہ شکری ہے، ہم یاد نہیں کرتے اپنے اللہ کو۔ یہ نہ شکری اور نہ شکری کسے کہتے ہیں؟ یہ تو نہ شکری ہے حضرت، ہم یاد ہی نہیں کرتے ہیں۔ نہیں بیٹا، اللہ آپ سب بچوں کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، رج کے اپنے اللہ کا ذکر کرو۔ یہ بیٹا چل رہی ہے، یہ جدو میں کام موک جانا نا، وہ پیا میرے جڑے خاندان ہیں بولو جی کرتے نہیں مردے کے ساتھ، وہ بیبیاں اکثر کرتی ہیں، وہ بول گیا کام بولنا والا انہوں نے کتنے بولنا ہے، انہیں نے بولنا، کوئی وقت ختم ہو گیا بولنے کا، مولت جو دی گئی تھی ختم، جو ٹائم دیا گیا تھا ختم، اب کچھ نہیں بولے گا، جو مرضی تو کر لے، یہ نہیں بولے گا۔ اس لیے بیٹا بھی وقت ہے، بولو رج کے بولو۔ اس لیے تو میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے نا، جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری، چلا یار کیوں نہیں چلاندہ ہے؟ چلا اس کو چلاؤ، رج تو روئے گا پھر اس دن۔ میں اپنی بات نہیں کروں گا، قرآن کہتا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی
بندہ اس دن کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا. کیونکہ بیٹا وہاں ویسٹ کوٹ کا تو پوچھا ہی نہیں جائے گا کتنے تیری ویسٹ کوٹ, وہاں گھڑی کا تو پوچھا ہی نہیں جائے گا کہاں ہے تیری گھڑی, وہاں ایم جی کا تو سوال ہی نہیں ہوا کتنے ہوئے تیری ایم جی, بیوی بچے گھر سوٹ کچھ بھی نہیں. وہاں یہی پوچھا جائے گا 10-5 نمازاں کیوں نہیں پڑھی ہیں, بتا ذکر کیوں نہیں کیا, بتا کیوں درود نہیں پڑھا, بتا کیوں گالیاں دیتا تھا, بتا کیوں جھوٹ بولتا تھا. یہ کچھ نہیں ہوگا جس کو ہم پتہ نہیں کیا کیا سمجھے بیٹھے ہیں, اس کا تو تذکرہ بھی نہیں ہوگا. یہ تو پھٹ جائے گی, اس کو یہ ختم ہو جائے گی, کسی روڑی پہ پڑی ہوگی حضرت یہ ویسٹ کوٹ. قرآن یقول اللہ بھائی بتا رہے ہیں یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, بندہ کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا. حضرت یہ قرآن یقول اللہ بھائی بتا رہے ہیں یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, بندہ کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا. حضرت یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسنوی بڑی خوبصورت کتاب ہے حضرت, لیکن اب کتابوں کا دور تو رہا کوئی نہیں حضرت, اب تو جناب دور ہی وکھرا آ گیا. اب تو موبائل 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 موبائل, ایسا لگتا سارے موبائل نہ ویاہے نہیں حضرت جی, بڑھیاں بھی موبائل نہ ویاہیاں نے. ہاں میں نے دیکھا حضرت جی بندہ کول بیٹھا ہوئے بڑھی نے اپنا پڑھیا ہوتا, بندے نے اپنا پڑھیا ہوتا, بندہ اپنے موبائل نہ ویا, بڑھی اپنے موبائل نہ ویائی ہے, بیگانہ کر دیا حضرت. ایک کمرے میں 7 بندے بیٹھے ہیں, ساتوں ایک دوسرے سے بیگانے ہیں, سب نے اپنا اپنا موبائل پکڑا ہوا ہے, کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا ٹھیک ہے, کوئی پریشانی تو نہیں. 7 بندے بیٹھے ہیں, ساتوں نے اپنا اپنا پکڑا ہوا ہے. کیسا منحوس آیا حضرت ہیں, جو پاس بیٹھے ہیں ان سے دور کر دیا حضرت. میاں بیٹھا ہے, خامند بیٹھا ہے, بیوی بیٹھی ہے, دونوں اپنا اپنا کھول کے لگے ہوئے ہیں. کیسی اس نے دوریاں ڈالی ہیں, سارے کو موبائل نہ ویا کرتے حضرت جی. سارے ساڈا وس نہیں چلتا, نہیں تو ہی ستیاں بھی چلائی حضرت, چلا نہیں سکتے. ساڈا وس نہیں چلتا, لیٹرین چ بھی بہ کے چلائی حضرت, چلا نہیں سکتے. اس لیے آج وقت ہے حضرت, آج وقت ہے. جتنے نوجوان اسپیشل بیٹا بیٹھے حضرت صاحب نال پیار پاؤ تو انہاں کو پوچھ کے نا کتاباں پڑھیا کرو. لیکن خدا دا واسطہ جی ایسے نہ پڑھیو کہ آ کے انہوں نے پہ لڑو حضرت. یہ بھی ایک نواں فڈا ہے نا حضرت, جنہوں کو 4 کتاباں آ جان نا انہیں آ کے مولوی صاحب نے متکا لایا ہوں حضرت. اس لیے نہیں پڑھنیاں کہ مولوی صاحب نال لڑنا ہے, ایس نہیں پڑھنا ہے کہ پتر شیطان نال لڑنا ہے, اپنے نفس نال لڑنا ہے حضرت. مولوی صاحب نال لڑن لئی نہیں پڑھنی ہے, شیطان سے لڑنا ہے, اس لیے پڑھنا. تنقید کرنے کے لیے حاصل نہیں کرنا علم, علم شیطان سے لڑنے کے لیے, علم اپنی اصلاح کے لیے, علم اپنے نفس سے لڑائی کرنے کے لیے حاصل کرنا, نہ کہ حضرت جی مولوی صاحب سے لڑنے کے لیے حاصل کرنا. خوبصورت کتاب حضرت جی, کبھی پڑھائی گئی, درس دیا گیا حضرت خانقاہوں میں. جو پیر صاحب تھے وہ درس دیا کرتے تھے اپنے مریدوں کو بٹھا کے مثنوی سے حضرت جی. بڑی خوبصورت بات ہے. وہ حضرت فرماتے ہیں کہ بارش برس کے نا بند ہو چکی تھی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. بادشاہ حضرت اپنے باغ میں بیٹھا تھا, ساری کابینہ سامنے بیٹھی تھی, پیچھے جناب سپاہ کھڑی تھی الرٹ. وہ بابے کو نا بادشاہ کو دور جاتا ہے کہ بابا دکھائی دیا. بادشاہ کو شرارت سوجی. اسپیشل ماشاءاللہ زیادہ پتر کثرت نوجوانوں کی ہے, ٹھیک ہے جی, بڑوں کا بڑا ادب لحاظ کرنا. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے, بڑوں کا ادب نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. میں نے اسپیشل نوجوانوں کو دیکھا ہے جو 1 to 5 تے چڑھے ہوندے نے نا, انہوں نے نہیں لگتا کہ بابا جان ڈے ہے. وہ بھائی اس کی ٹانگوں میں وہ طاقت تو نہیں ہے, اس نے تو مٹھا مٹھا ہی چلنا. تو تھوڑا جہا بندہ بن جا, ان قریب تجھ پہ بھی یہ وقت آنے والا ہے. اس وقت کو یاد کر کے تھم جا تھوڑا سا. وہ بزرگ آدمی ہے, وہ نہیں اتنی تیز چل سکے گا. چھوٹی گلی ہے, پتلی پچھوں جنا پہ کری آن گے, تو تھم جامی ہے تھوڑا سا. بلکہ میں تو کہوں گا اپنی گاڑی بند کر لے تاکہ تیری وجہ سے کہیں اس کو تیز تیز نہ چلنا پڑے, گیری نہ جائے. بزرگ آدمی ہے حضرت, لیکن میں نے دیکھا ہے نوجوان حضرت جی. لیکن محبوب کیا فرماتے ہیں, جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے, بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ بادشاہ کو شرارت سوجی. وہ اپنی ساری کابینہ کو کہتا ہے وہ جو بابا جا رہا ہے ذرا تمہیں اس کا تھوڑا شغل نہ دکھاؤں. اب بھائی کون تھا جو بادشاہ کی میں آنا ملاتا ہے, جی حضوری تو آپ کو پتا ہے پھر چلی آ رہی ہے حضرت. سب نے کہا جی علی جا, جی علی جا. سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لاؤ. سپاہی گیا, جا کے بابے کو کہا تجھے بادشاہ صاحب بلا رہے ہیں, بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں. وہ بابا آ گیا. جب بابا آیا نا تو لکھا ہے بادشاہ نے اپنی جیب سے نا لال رنگ کا رومال نکالا.
اور بابا جی کو دیکھ کے بادشاہ کہتا ہے بابا جی میرے سمیت یہ جتنے میرے وزراء بیٹھے ہیں سب پہ ایک نظر ڈالیں، اور جو سب سے زیادہ آپ کو بے وقوف لگتا ہے نا یہ رومال اس کی گود میں رکھ دیں۔ وہ بابا بڑا ہی سیانا تھا، کیونکہ وہ صرف عمر کے لحاظ سے بابا نہیں تھا، اس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا تھا، اور جس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا ہو اس بابے کی باتیں بکھری ہوتی ہیں۔ ایک بابا ہوتا ہے عمر کے لحاظ سے بابا، لیکن ایک ہوتا ہے حضرت جی ان کا بابا۔ وہ دیکھا نا آپ نے ہمارا بابا ویل چیئر والا ہے، پا وقت چڑھیا انہیں ایک باری ویل چیئر تے بہ کے سارے انہیں ویل چیئر تے بہ کے ایک باری وقت پا چھڑیا سارے حضرت۔ وہ تو بس اللہ کے رنگ ہیں حضرت جی، زندگی نے وفا نہیں کی ہے۔ زندگی وفا کرتی تو شاید رنگ ہی کچھ وکرے ہوتے، زندگی نے وفا نہیں کی ہے۔ چلو ان سے زندگی نے وفا نہیں کی، لیکن تم ان کے بعد جو سلسلہ اسے وفا کرنا حضرت ہیں، اور اینا ڈریا بھی نہ کرو ہے وہ مر جانا سارے نے، اور سارے نے ادو مرنا جڑا جڑا مالک نے وقت لکھے ہے حضرت جی۔ ہیں بھی ڈر ڈر پہ بندے حضرت جی، اب ڈرنے کا وقت نہیں ہے بیٹا، ڈر ڈر کے تو ہم یہاں آ گئے حضرت۔ ہمارے ڈر نے تو پاکستان کو لا کے یہاں کھڑا کر دیا بیٹا، کیا رہ گئے؟ میں آج صبح نا آئل لینے میں خود چلا گیا حضرت، تو میں حیران رہ گیا حضرت، 1350 روپے دے 2 پیکٹ آئے کلو والے حضرت۔ ایک وہ بھی وقت تھا کہ میں نے 750 میں 5 کلو خریدا کرتا تھا حضرت۔ تیل کہاں چلا گیا، آئل کہاں چلا گیا؟ یہ ہمارے ڈرنے کی وجہ سے تو ہو گیا سارا۔ ڈر 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 نہیں بیٹا، اب نہ ڈرو، گولی لگ جائے گی کیا ہوگا حضرت؟ وہ ہمارے بچوں کا تو کل ٹھیک ہو جائے گا نا، لیکن حضرت اگر ہم اسی طرح ڈر ڈر کھیلتے رہے نا تو یہ پھر ہمیں ڈرا ڈرا کے اسی طرح ہی رکھیں گے حضرت۔ کسی کو تو ہمت کرنی پڑے گی نا حضرت، کسی کو تو ہوش میں آنا پڑے گا، کسی کو تو بولنا پڑے گا، اور جو بول رہے ہیں ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا لبیک لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ اس ڈر نے تو بیڑا غرق کر دیا ذرا سارے کا۔ اب دیکھیں نا، میں آپ سے ایک بات پوچھنے لگا ہوں، اس وقت چلو کم و بیش پاکستان کی ٹوٹل آبادی 22 کروڑ ہے حضرت، کم و بیش زائد جتنی بھی ہے، ایک اندازاً ہم کہہ لیتے ہیں۔ آپ کے ٹوٹل وزیر پتہ کتنے ہیں؟ 200 تو کچھ ہیں یا 300 ہیں میرے خیال سے، جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں حضرت۔ اسی کنے ہیں 22 کروڑ، وہ کنے نے 300، اسی کنے ہیں وہ کنے نے؟ تو کوئی گل سمجھ آتی تھی کہ 300 جنے 22 کروڑ نے حضرت واگاں پا کے نہیں، صرف یہ ہے کہ جو 22 کروڑ ہیں یہ سوئے ہوئے ہیں، جس دن یہ 22 کروڑ جاگ پڑے وہ 300 آٹومیٹک ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ کوئی آپ کو کوئی کچھ نہیں جلانا پڑے گا، کوئی مار کٹائی، کوئی گولی شولی نہیں چلے گی حضرت۔ صرف یہ ہے کہ 22 کروڑ کو ہوش میں آنا پڑے گا حضرت، صرف 22 کروڑ کو جاگنا پڑے گا حضرت۔ کوئی چھوٹی کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی، کوئی بسیں نہیں جلائی جائیں گی حضرت، کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف 22 کروڑ کو جاگنا پڑے گا، 22 کروڑ کو ہوش میں آنا پڑے گا، 300 آٹومیٹک ٹھیک ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ حضرت، یہ 2022 کا کوئی وزیر نہیں، یہ تو کسی کھاتے میں نہیں نا حضرت جی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت، صرف امیر المومنین نہیں، صرف خلیفہ نہیں، مراد رسول ہیں، دعا کر کے لیے اللہ سے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا عمر وہ ہے شیطان اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے حضرت۔ اور آج حضرت یہ حدیث پاک ہم تک ہزاروں واسطوں سے پہنچی حضرت، لیکن اس وقت دربار میں وہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے حدیث پاک سنی تھی حضرت، ان کو پتا تھا حضرت عمر کی کیا شان ہے، لیکن لکھا ہے دربار سجا تھا حضرت، ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا، عرض کرتا حضرت یہ وہی سوٹ ہے نا جو ہمیں بھی آیا ہے اور آپ کو بھی ملا ہے، ہمیں بھی ایک ایک ہی ملا ہے، آپ کو بھی ایک ایک ہی ملا ہے۔ تو حضرت کا تو قد بھی اونچا ہے، میرا قد ذرا تھوڑا چھوٹا ہے جناب سے، میرا سوٹ بڑی مشکل سے بنا ہے، تو جناب کا کیسے بن گیا؟ پھر آپ کو جاگنا پڑے گا تھوڑا سا، کوئی چھوٹی چھوٹی نہیں جی، کوئی قتل و غارت نہیں ہوگی، کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا، صرف آپ کو تھوڑا جاگنا پڑے گا، آپ کو تھوڑا سا ہوش میں آنا پڑے گا۔
सिर्फ 2022 का कोई वजीर नहीं, उमर बिन खत्ताब है, उमर बिन खत्ताब मुराद रसूल है हजरत। लेकिन उठ खड़े हुए, हजरत हमें भी एक मिला, आपको भी एक मिला, मेरा कद जनाब से छोटा है, मेरा सूट नहीं बना, जनाब का कैसे बन गया? जाग रहे थे वो हजरत। आपने फरमाया इस बात का जवाब मेरा बेटा देगा। बेटा उठ खड़ा हुआ, वो कहता है जितना आपको मिला उतना ही मेरे वालिद को भी मिला। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु, आपका मुश्किल से बना, अमीरुल मोमिनीन का तो बन ही नहीं रहा था। फिर हुआ ये कि मैंने अपना सूट भी आपकी बारगाह में पेश कर दिया, आपका सूट 2 सूट मिला के बनाया। होश में आना पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जितनी देर तक हम इसी तरह सोए रहेंगे ना, कुछ ठीक नहीं होगा बेटा। क्योंकि किसी ने बड़ी कमाल बात कही थी, ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाहकारियां, कुछ बागबां भी हैं पर को शरर से मिले हुए हैं। कुछ इत्थे कुत्ती भी चोरा ना रल गई है, कुछ कुत्ती भी चोरा नाल रल गई है, तां काम खराब है। कुत्ती चोरा ना रल जाए तो पुत्र फिर घर का कख भी नहीं रहिंदा, वो घर लुटिया जाता है और बार बार लुटिया जाता है। इत्थे भी इंज ही है जी, कुत्ती चोरा ना रल गई है, इसलिए 75 साल होने को लूट रहे हैं। 5-5 साल आते हैं, इसको लूटते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं, लूटते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं, फिर लूटते हैं, फिर कितनी देर ये लूटेगा। और याद रखना, अगर हम होश में ना आए तो फिर उधर से सिस्टम हरकत में आने वाला है। इधर मेरा अल्लाह महबूब के देश को सदा इस तरह तो नहीं ना छोड़ेगा। हजरत सिर्फ ये है कि हजरत जी वो ज़ात हलीम है, इतनी जल्दी नहीं पकड़ती। बाकी इन्ना बच्चा रब्बी का लशदीद, पकड़ उसकी बड़ी सख्त है करीम, वो है हलीम, गफूर है, गफ्फार है, रहमान है, रहीम है, सत्तारुल उयूब है, गफ्फारुल जुनूब है। इतनी जल्दी पकड़ता नहीं, लेकिन जब पकड़ता है तो पकड़ता बड़ा सख्त है। ये याद ना रखो, मेरे रखो, अगर आप और मैं होश में नहीं आ रहे तो क्या अल्लाह सदा पाकिस्तान को इसी तरह छोड़ेगा? फिर उसका सिस्टम तो हरकत में आएगा ना। और अब हजरत जी आसार बता रहे हैं, अब हालात बता रहे हैं कि सिस्टम हरकत में आने वाला है हजरत जी। हाँ, क्योंकि ये कोई ये ना समझे कि ये सिर्फ पाकिस्तान है, ये उनका पाकिस्तान है। हाँ हजरत, ये इसका होना इस बात की दलील है कि ये मुस्तफ़ा करीम की निगाह मुबारका में हजरत खुदा की कसम है, जो इसके साथ हुआ और जो हर रोज इसके साथ होता है, अगर कोई और देश होता नामो निशान मिट जाता हजरत। लेकिन क्योंकि ये उनकी निगाह मुबारका में है, ना मिटेगा, ना इसको कोई मिटा सकेगा, ये है और ये क़यामत तक इसी तरह रहेगा अल्लाह के फजलो कर। ये ख्वाब है किसी का कि इसको मिटा देंगे, ये ख्वाब ही रहेगा, ये कभी ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा हजरत जी, ये ख्वाब ही रहेगा। क्योंकि ये सब तुम्हारा करम है आका, हैं कि बात अब तक बनी हुई है। बस आप थोड़ा होश में आओ बेटा, थोड़ी दलेरी करो, मारते के दिन जाना ही है आपको। हम थोड़ा होश में हैं, हमारे बच्चे अच्छा दिन देखेंगे बेटा। लेकिन इस तरह अगर हम लगे रहे जैसे लगे हैं तो कोई अच्छे दिन नहीं देख सकेगा, कोई अच्छे दिन नहीं देखेगा। इसलिए आप कुछ, कोई सोटी नहीं, कोई डंडा नहीं, कोई बस बुस नहीं साड़नी भननी पैनी, तुहानू सिर्फ होश में आ जाओ, सिर्फ जाग जाओ हजरत, बाकी सब ठीक हो जाएगा अल्लाह के फजलो करम से। वो बादशाह ने ना लाल रुमाल निकाला, बाबे को बुला के ना लाल रुमाल निकाला और निकाल के ना कहता है, बाबा जी ये जरा सारे वेखो, हाँ मेरे वजीर समेत, तो जड़ा तुहानू सब तू बहुता बेवकूफ लगता है ना, रुमाल उहदी चोली च रख दे। बाबा जी ने बादशाह समेत सबको देखा और रुमाल अपनी जेब में डाल के ना वापस चले गए। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, वो मैं बादशाह बाबे का शुगल लाना ही तो बाबा मेरे शुगल आ गया। मैंने बाबे का उसको स्कीम तो होगी ना उसके ज़हन में कि बाबा जब किसी की गोद में रुमाल रखेगा फिर मैं आगे से ऐसे ऐसे करूंगा। बाबा जी ने रुमाल अपनी जेब में डाला कि जी मैं ही सब तो बड़ा बेवकूफ़ हूँ। और ये भी बाबों का ही कमाल है, हार जाना हजरत जी, ये भी बाबों का कमाल है हजरत जी, असी कितने हरदे जी हजरत जी, ये भी बाबों का कमाल है। लेकिन याद रखना पुत्र, मज़ा हारने में ही है, क्योंकि किसी ने कहा था जितन जितन हर कोई खेडे तू हरण खेड फकीरा, जितन जितन हर कोई खेडे तू हरण खेड फकीरा।
जितन दा मुल कोडी पैसी ते हरन दा मुल हीरा है। काम औखा है, चंड ना मारना औखा काम है। किते किते दिल करदा बंदा घुट घुट के दो सुटे। ये बाबियां दा ही काम है, हर जाना। और याद रखियो जी, उन्होंने हर ही पसंद जे। जितन जितन हर कोई खेडे, तू हरण जितन जित ओ मैं चंगियां सुनाइया उन्होंने, मैं 2 घुट घुट के लाइया उन्होंने। असी सारे ऐसे खेडे लगे हैं। जितन जितन हर कोई खेडे, तू हरण खेड फकीरा। जितन दा मुल कोडी पैसी ते हरन दा मुल हीरा है। ये बाबों का ही काम है, हार जाना है। और हरे उन्होंने बड़े ही पसंद ने, लेकिन कम औखा यार ना। एक कितने तैयार जे कुछ है तैयार नहीं, कोई नाल देना नहीं खलोंदा। जा आए तेरे को होया ही कख नहीं, नाल दे कितने खलोंदे। जा आए वेख लिया मैं तेन, तेरे को होया ही कख नहीं। आखियो यार नहीं होया है, आखियो नहीं होया है। क्योंकि बेटा एक थप्पड़ मारने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मेरे महबूब फरमाते हैं जिसका मफहूम है बरोज़े क़यामत सदा दी जाएगी, किथे ने माफ करना ले, किथे ने माफ करना ले, कहाँ है माफ करने वाले। लिखा खड़े हो जाएंगे सारे। अल्लाह पाक फरमाएंगे मेरे लिए माफ करते थे, जाओ आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया, जाओ। लिखा एक दिन हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, रब्बे करीम तुझे अपने बंदों में सबसे ज्यादा कौन सा बंदा पसंद है? तुझे अपने बंदों में सबसे ज्यादा कौन सा बंदा पसंद है? तो फिर आगे से जवाब क्या आता है, मेरे कलीम मुझे वो बंदा बड़ा ही पसंद है जो ताकत होने के बावजूद माफ कर दे। जितन जितन हर कोई खेडे। वक्त पुत्र लंघ जाना, जिन्हें चंड मारी ओदा भी लंघ जाना, जिन्हें ਉਹਦੇ वास्ते नहीं मारी ओदा भी लंघ जाना। लेकिन एंड दोयां दा बड़ा वखरा वखरा होना, जो मारन वाले दा वखरा होना है, जिन्हें नहीं मारी। लेकिन पुत्र असी पता किथे नहीं मारते, जिथे साडे कोल हुंदा कख नहीं। कहने असी है नहीं मैं अल्लाह वास्ते छड़ छड़िया अड्डा, तू छड्डण वाला बाजुदीद बुस्तामी है, तेरे को है ही कख नहीं। हाँ हम उधर टलते हैं जिधर हो कुछ नहीं सकता, जिथे अगला भारा हो जाए साडे नाल। माड़े नूं किहड़ा छड्डदा जे जी, माड़े नूं तू लैके थल्ले तक कोई नहीं छड्डदा। कानून माड़े लई, जेलां माड़े लई, कचहरियां माड़े लई, थाने माड़े माड़े लई। तगड़े वाली ना कानून, तगड़े वाली ना जेलां, तगड़े वाली ना कचहरियां, ना तगड़े वाली थाने। सारा उतू लैके थल्ले तक ही हैं जी। याद रहे जी, अरबों के चोर वुज़रा लग गए और जड़ा साइकिल चोर कई सालों के अंदर पे है। अजीब कानून है, ऊपर से लेके नीचे तक इसी तरह ही है। सारे सब कुछ माड़े हैं तेरे हर। लेकिन जितन जितन हर कोई। और अदरी कदी हार के वेखियो, कदी हार के मैनू आपे बड़ा गुस्सा आंदा है। तो कदी कदी जे कुछ जितन की कोशिश कर ली है ना, तो अंदर वाला बड़ी बहस करता, जाए जाके तो मुछां लवा, एडियां मुछां रखियां होया कख नहीं तेरे को, बड़ा औखा है। लेकिन खुदा की कसम चुक के कहना, मस्जिद च बैठा हरन दा मज़ा बड़ा जी। जो मज़ा हरन विच है ना, हाय हाय हाय, जितन जितन हर कोई खेडे। कदी हार के वेखियो उधर, जितन जितन हर कोई खेडे। बाबे होरी हार गए इधर, उन्होंने रुमाल अपनी जेब च पाया, तुर गए। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, बाबे होरी की कर गए। वो लिखा कुछ दिन गुजरे, बाबा बीमार हो गया, बादशाह बीमार हो गया। तबीबों ने बड़ा इलाज किया, बादशाह बीमार 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 बीमार, सूख गया, कमजोर हो गया। जिन्होंने आज साड़ी पंजाबी जानते हैं ना, मंजी ना लग गया। तबीब समझ गए कि बादशाह नहीं बचेगा कोई। उन्होंने अपनी तबाबत के तजुर्बे के बिना पे कहा भाई 3-4 दिन, चौथा नहीं इन्हें देखना कोई। अब बादशाह को अपनी रियाया से बड़ा प्यार, रियाया को बादशाह से बड़ा प्यार। फैसला ये हुआ कि एक दिन रियाया के नाम किया जाए, एक दिन रियाया के नाम किया, बादशाह की और रियाया की आखिरी मुलाकात करवा दी जाए। वो कुछ इस तरह बनाया गया, बादशाह को पलंग पे लेटाया गया, लोग आते जाते, मिलते जाते और बाहर निकलते जाते। अब बादशाह अपने पलंग पे था, उन्हीं मिलने वालों में ना वो लाल रुमाल वाला बाबा भी आ गया। अब बादशाह भूल चुका है, आई गई बात हो गई है। बाबे ने आके अस्सलाम वालेकुम कहा, बादशाह ने वालेकुम। बाबे ने पूछा, बादशाह सलामत, बड़ा रश पाया है, कितने दियां तैयारियां ने? बादशाह रो पड़ा। उस टाइम पुत्र बड़ी औखी बंदे की कफीयत होंगी है, सारी जिंदगी ला के मैं जो कमाया हुण मैं छड़ के चला। बड़ी अजीब कफीयत होती है इस वक्त।
مکان اتنے رہ جانا ہے, میری گڈی اتنے رہ جانی ہے, میرے بچے اتنے رہ جانے نے, میری زمینیں اتنے رہ جانیاں نے, میرے کپڑے اتنے رہ جانے نے, میری ویسکوٹیں اتنے رہ بڑی. بلکہ یہ مردے کے لیے لکھا ہے, ہم مردے پہ رو رہے ہوتے ہیں نا, لکھا ہے جو اس وقت مردے کی کیفیت ہوتی ہے اگر وہ بندے کو بتا دے تو بندہ مردے کو بول کے خود پہ رونا شروع کر دے. اس وقت جو مردے ساری زندگی جفے جو لائے, نہ رب نہ لائی, نہ رب دے رسول نہ لائی کہ خوشی ہوئے کہ میں اللہ تے اللہ دے رسول دی بارگاہ چ چلا ہوں. جیسے اولیاء کرام, وہ تو خوشی ہوتی ہے ان کو, وہ تو دعائیں کرتے ہیں, لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں, آپ کا انتظار کرتے ہیں. ہم نے تو لگائی نہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے, ہم نے تو قبر سجائی کوئی نہیں, قبر کی تیاری کوئی نہیں کی کہ ہمیں بھی خوشی ہو جانے کی. ہم نے تو جفے اس دنیا کو لگائے ہیں. تو جب یہ چھوڑ کے جانی پڑتی ہے نا تو میں پھر میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, میں کیسے بتاؤں پھر بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. وہ ساری زندگی میں کمایا, پائی پائی جوڑ کے میں نے جمع کی, کچھ بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا, سارا ادھر ہی رہ جائے گا. مایوسی. لیکن حضرت جی جنہوں نے لائی کوئی نہیں ہوندی, الدنیا سجن المؤمن, مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. وہ تو انتظار کرتے ہیں, لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں, آپ کا انتظار کرتے ہیں. وہ تو پہ ڈیکتے نے کہڑے ویلے آواز آئے تو چلیے لپیٹ کے سارا کچھ. لیکن کوئی حضرت جی ساڈے لیے کام اوکھا ہونا ہے, اسی لائی بڑی ڈاڈی لئی ہے حضرت صاحب, اوکھا کام ہونا چھڈنا. حضرت بادشاہ کی بھی وہی کیفیت تھی, بادشاہ کی بھی وہی کیفیت. بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر دی تیاری ہے. بابے اور نے آخیا ٹھیک ہو گیا. بادشاہ سلامت جی سفر تے چلے ہو تو سامانے سفر کتنے. بادشاہ اور رویا. وہ کہتا بابا جی بس جڑے سفر تے چلا وا نا یہ سامان اتنے کام نہیں آنا, اے ہاتھی یا گھوڑے یا پروٹوکول اے شاہی لباس, اے ہیرے جواہرات, اے مالا, اے خزانہ, اے وزیر, اے مشیر, اے محل, اے قالین, اے پروٹوکول, یہ اتنے کام نہیں آنا ہے. بابا جی کہنے لگے بادشاہ سلامت خود ہی کہہ رہے ہو کہ چلے سفر تے ہی ہو, تو پھر جڑے سفر تے چلے ہو دا بھی تو کوئی سامان ہونا ہی ہے نا, وہ کتنے جے. بادشاہ اور پھوٹ پھوٹ کے رویا. وہ کہتا ہے بابا جی بس یہی غلطی ہو گئی, جڑا سامان وہ سفر تے لے کے جانا ہی وہ میرے کو کٹھا ہویا ہی کوئی نہیں ہے. میں اے والا ہی کٹھا کرتا رہا, میں کار بنا رہا, میں زمیناں خریدتا رہا, میں پیسے کٹھے کرتا رہا, اودا کھادا, اودا ماریا, اودے نہ جھوٹ بولیا, سود لیا, ملاوٹ کیتی, دھوکھا دیتا, فراڈ کیتا, میں کٹھا ہی کرتا رہا. لیکن جو لے کے جانا سی وہ کٹھا ہی نہ کیتا کوئی بھی. وہ بابا جی نے لال رومال نکالا اور نکال کے بادشاہ کو یاد دلا کے کہنے لگے بادشاہ یاد ہے ایک دن یہ لال رومال دے کے تو نے مجھے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف ہے یہ رومال اس کی گود میں رکھ دو. لے بادشاہ آج ہی میں رومال تیری گود میں رکھتا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے, جسے اللہ نے وقت دیا, جسے اللہ نے مال دیا, جسے اللہ نے صحت دی, جسے اللہ نے تندرستی دی, جسے اللہ نے وقت دیا, جسے اللہ نے فراغت دی, اور اس نے پھر بھی اپنی آخرت کا سامان اکٹھا نہیں کیا. ہاں پتر سانو رب نے سارا کچھ دیتا ہے, زبان دیتی, عقل دیتی, مسلمان پیدا کیتا ہے, سمجھ دیتی, فہم دیتا, اچھے برے دا فرق سمجھایا ہے, تو پتر اسی پھر بھی نہ کریے ہے. نہیں یار آؤ کریے. قرآن یقولو اللہ بھائی بتا رہے ہیں یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی, بندہ کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا. حضرت یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ مسنوی بڑی خوبصورت کتاب ہے حضرت, لیکن اب کتابوں کا دور تو رہا کوئی نہیں حضرت. اب تو جناب دور ہی وکھرا آ گیا ہے. اب تو موبائل 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 موبائل, ایسا لگتا سارے موبائل نہ ویاہے نہیں حضرت جی. بڑھیاں بھی موبائل نہ ویاہیاں نے. ہاں میں نے دیکھا حضرت جی بندہ کول بیٹھا ہوئے, بڑھی نے اپنا پڑھیا ہوتا, بندے نے اپنا پڑھیا ہوتا, بندہ اپنے موبائل نہ ویا, بڑھی اپنے موبائل نہ ویائی ہے, بیگانہ کر دیا حضرت. ایک کمرے میں 7 بندے بیٹھے ہیں, ساتوں ایک دوسرے سے بیگانے ہیں, سب نے اپنا اپنا موبائل پکڑا ہوا ہے, کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا ٹھیک ہے کوئی پریشانی تو نہیں. 7 بندے بیٹھے ہیں, ساتوں نے اپنا اپنا پکڑا ہوا ہے. کیسا منحوس آیا حضرت, جو پاس بیٹھے ہیں ان سے دور کر دیا حضرت.
میاں بیٹھا ہے، خامند بیٹھا ہے، بیوی بیٹھی ہے، دونوں اپنا اپنا کھول کے لگے ہوئے ہیں، کیسی اس نے دوریاں ڈالی ہیں، سارے کو موبائل نہ ویا کتے ادھر جی سارے، ساڈا وس نہیں چلتا، نہیں تو ستیاں بھی چلائیے ادھر، چلا نہیں سکتے، ساڈا وس نہیں چلتا، لیٹرین چ بھی بہ کے چلائیے ادھر، چلا نہیں سکتے ادھر، اس لیے آج وقت ہے، آج وقت ہے، جتنے نوجوان اسپیشل بیٹھے حضرت صاحب نال پیار پاؤ تو انہاں کو پوچھ کے نا کتاباں پڑھیا کرو، لیکن خدا دا واسطہ جی ایسے نہ پڑھیو کہ آگے انہوں نے پہ لڑو ادھر، یہ بھی ایک نواں فڈا ہے نا ادھر، جنہوں کو 4 کتاباں آ جان نا انہیں آگے مولوی صاحب نے متکا لایا ہوں ادھر، اس لیے نہیں پڑھنیاں کہ مولوی صاحب نال لڑنا ہے، ایس لیے پڑھنا ہے کہ پتر شیطان نال لڑنا ہے، اپنے نفس نال لڑنا ہے ادھر جی، مولوی صاحب نال لڑن لئی نہیں پڑھنی ہے، شیطان سے لڑنا ہے، اس لیے پڑھنا ہے، تنقید کرنے کے لیے حاصل نہیں کرنا علم، علم شیطان سے لڑنے کے لیے، علم اپنی اصلاح کے لیے، علم اپنے نفس سے لڑائی کرنے کے لیے حاصل کرنا، نہ کہ حضرت جی مولوی صاحب سے لڑنے کے لیے حاصل کرنا۔ خوبصورت کتاب حضرت کبھی پڑھائی گئی، درس دیا گیا حضرت خانقاہوں میں، جو پیر صاحب تھے وہ درس دیا کرتے تھے اپنے مریدوں کو بٹھا کے مثنوی سے حضرت جی، بڑی خوبصورت بات ہے، وہ حضرت فرماتے ہیں کہ بارش برس کے نا بند ہو چکی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بادشاہ حضرت اپنے باغ میں بیٹھا تھا، ساری کابینہ سامنے بیٹھی تھی، پیچھے جناب سپاہ کھڑی تھی الرٹ، وہ بابے کو نا بادشاہ کو دور جاتا ہے ایک بابا دکھائی دیا، بادشاہ کو شرارت سوجی، اسپیشل ماشاءاللہ زیادہ پتر کثرت نوجوانوں کی ہے، ٹھیک ہے جی، بڑوں کا بڑا ادب لحاظ کرنا، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میں نے اسپیشل نوجوانوں کو دیکھا ہے جو 1 to 5 تے چڑھے ہوندے نے نا، انہوں نے لگتا کہ بابا جان ڈے ہے، وہ بھئی اس کی ٹانگوں میں وہ طاقت تو نہیں ہے، اس نے تو مٹھا مٹھا ہی چلنا، تو تھوڑا جہا بندہ بن جا، ان قریب تجھ پہ بھی یہ وقت آنے والا ہے، اس وقت کو یاد کر کے تھم جا تھوڑا سا، وہ بزرگ آدمی ہے، وہ نہیں اتنی تیز چل سکے گا، چھوٹی گلی ہے، پتلی گلی، پچھوں جنا پہ کری آن گے، تو تھم جامی ہے تھوڑا سا، بلکہ میں تو کہوں گا اپنی گاڑی بند کر لے تاکہ تیری وجہ سے کہیں اس کو تیز تیز نہ چلنا پڑے، گیری نہ جائے، بزرگ آدمی ہے لیکن میں نے دیکھا ہے نوجوان حضرت جی، لیکن محبوب کیا فرماتے ہیں جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ بادشاہ کو شرارت سوجی، وہ اپنی ساری کابینہ کو کہتا ہے وہ جو بابا جا رہا ہے ذرا تمہیں اس کا تھوڑا شغل نہ دکھاؤں۔ اب بھائی کون تھا جو بادشاہ کی آنکھ میں آنا ملاتا ہے، جی حضوری تو آپ کو پتا ہے پھر چلی آ رہی ہے، سب نے کہا جی علی جا، جی علی جا، سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لاؤ، سپاہی گیا، جا کے بابے کو کہا تجھے بادشاہ صاحب بلا رہے ہیں، بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں، بابا آ گیا، جب بابا آیا نا تو لکھا ہے بادشاہ نے اپنی جیب سے نا لال رنگ کا رومال نکالا اور بابا جی کو دے کے بادشاہ کہتا ہے بابا جی میرے سمیت یہ جتنے میرے وزراء بیٹھے ہیں سب پہ ایک نظر ڈالیں، اور جو سب سے زیادہ آپ کو بے وقوف لگتا ہے نا یہ رومال اس کی گود میں رکھ دیں۔ وہ بابا بڑا ہی سیانہ تھا، کیونکہ وہ صرف عمر کے لحاظ سے بابا نہیں تھا، اس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا تھا، اور جس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا ہو اس بابے کی باتیں وکھری ہوتی ہیں۔ ایک بابا ہوتا ہے عمر کے لحاظ سے بابا، لیکن ایک ہوتا ہے حضرت جی ان کا بابا، وہ دیکھا نا آپ نے ہمارا بابا ویل چیئر والا ہے،